مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. جنگ کی تیاری کرتے ہوئے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زرہ مبارک گم ہو گئی, مل نہیں رہی تھی. تو کچھ دن بعد جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا گزر ہوا تو آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی. آپ نے فرمایا زرہ تو میری ہی ہے, تو اس یہودی کے پاس کیا کر رہی ہے, میں نے تو بیچی بھی نہیں ہے. اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس یہودی کے پاس گئے. آپ نے فرمایا یہ زرہ میری ہے, نہ میں نے اسے بیچا ہے نہ اسے تو نے مجھ سے خریدا ہے, تیرے پاس یہ زرہ کیسے ہی؟ اس نے کہا یا علی یہ آپ کی نہیں ہے, یہ تو میری ہے, میری ملکیت میں پڑی ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کی ملکیت میں چیز پڑی ہے اس نے تو کہنا کہ میری ہے. اب وہ کہنے لگا مولا علی یہ تو میری ہے, یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں. اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وقت کے امیر المؤمنین, وقت کے امیر المؤمنین, وقت کے بادشاہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ نے اسے کچھ نہیں کہا, اپنا مسئلہ لیا اور وقت کے قاضی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اس وقت کے قاضی کون تھے؟ قاضی بھی شریح, قاضی شریح, اللہ اکبر, جو صحابی بھی نہیں ہے, جو تابعی ہے, صحابی نہیں ہے. قاضی شریح آپ ایک صحابی ہو کے, ایک داماد رسول ہو کے اور وقت کے امیر المومنین ہو کے ایک قاضی کی بارگاہ میں گئے, ایک تابعی کی بارگاہ میں گئے, جا کے مسئلہ پیش کیا. اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیچھے نہیں کھڑے ہوئے, جا کے قاضی کے ساتھ نشست پر بیٹھ گئے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قاضی کے پوچھنے سے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ پریشان نہیں ہونا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنے میں اور غیروں میں فرق ہونا چاہیے, یعنی یہودی میں اور مسلمانوں میں فرق ہونا چاہیے. میری یہ شان نہیں ہے میں مسلمان اور ایک یہودی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قاضی شریح کے ساتھ ان کی نشست پر بیٹھے تو عرض کرنے لگے. قاضی شریح عرض کرنے لگے حضور مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے یہودی, اس کے پاس ہے میری زرہ, میری زرہ بھی وہ جو میں جنگ میں پہنا کرتا ہوں, نہ اسے میں نے بیچی ہے نہ اس نے مجھ سے خریدی ہے, اس سے پوچھو اس کے پاس آئی کیسے یہ. وہ یہودی کہنے لگا نہیں نہیں قاضی صاحب یہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ تو زرہ میری ہے. اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب اپنا دعویٰ پیش کیا, مولا علی نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے, تو قاضی شریح کہنے لگے یا علی یہ تو بتائیے کہ آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی گواہ بھی ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے قاضی شریح اس کے بدلے میرے پاس گواہ موجود ہیں. عرض کی حضور کون کون سے؟ فرمایا ایک میرا غلام کمبر اور دوسرا میرا بیٹا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب قاضی شریح دیکھیے انصاف کا تقاضا دیکھیے, اگر قاضی ہو تو ایسے قاضی ہو, اگر اسلام میں ایسے قاضی آئے تو رب تعالیٰ اسلام کو سر بلندیاں عطا فرمائے. اسلام کا قاضی اور اتنا بڑا قاضی اور وقت کے امیر المومنین کا مقدمہ بارگاہ میں آ جائے تو فیصلہ وقت کے امیر المومنین سے, داماد رسول سے گواہوں کی طلب کر لے کہ آپ بتائیں آپ کے پاس گواہ موجود ہیں. اب مولا علی نے دو کا نام لیا تو ان میں سے قاضی شریح فرمانے لگے یا علی آپ بیٹے کا نام لے رہے ہیں, بیٹے کی گواہی شریعت میں قابل قبول ہے ہی نہیں. اب سوال تو انہوں نے مولا علی سے کیا تھا, مولا علی بھی وہ کہ جن کے بارے میں نبی جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. اب سوال کس سے کیا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے. ظاہر سی بات ہے کہ مولا علی نے جواب تو دینا تھا. مولا علی فرمانے لگے قاضی شریح کیا جنتیوں سے بھی اس کے متعلق بات ہوگی؟ اے قاضی شریح مجھے یہ تو بتائیے کہ جن کے بارے میں نبی جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہو کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, کیا ان سے بھی پوچھا جائے گا؟ کیا ان کی گواہی میں کوئی شک ہے؟ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے. تو وہ یہودی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. یہودی نے دیکھا, اس نے کہا واللہ اتنا بڑا کام ہو گیا. قاضی شریح یہ جو میرے پاس زرہ موجود ہے یہ میری نہیں ہے, یہ مولا علی کی ہی ہے. میں نے تو دیکھنا یہ تھا کہ مسلمانوں کا اسلام کیسا ہے, مسلمانوں کا دین کیسا ہے. آج مجھے پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے. اور انہی قدموں پہ کھڑے ہو کر اس یہودی نے کلمہ پڑھ کر مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا.